because it is the language that Allah subhanahu wa ta'ala chose. And if you look at the big picture, then you'll understand کہ جس وقت جو چیز ہوتی ہے اسی وقت اس چیز کا بہترین مصرف ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کے کانسیپٹس بتانے تھے اور پوری کی پوری کائنات کے انتظامات کا ہمیں بتانا تھا اور کتاب لکھ کے بتانا تھا اور اپنے آپ کو غیب میں ہی رکھنا تھا, تو ایسی زبان کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جو وہ والے مطالب رکھ سکتی ہے, اتنی ڈیپتھ رکھ سکتی ہے وہ الفاظ اپنے اندر کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اس کریشن کا بھی مطلب ان الفاظ کے اندر جتنے قریب تر ہمیں بتایا جا سکتا ہے بتایا جائے. اچھا, عربی کی امپورٹنس کا پہلے بھی ہمارے بہت سے سیشن میں آپ نے بتایا کہ عربی کی بڑی امپورٹنس ہے, لیکن کیا جنت میں صرف عربوں نے تو نہیں جانا؟ تو جو نان مسلمز ہیں سب تو نہیں عربی سیکھتے, جس طریقے سے اب تو میجورٹی لوگ ترجمہ قرآن بھی ہم ترجمے میں سنتے ہیں, تو اتنی عربی کی امپورٹنس کیا ہے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں؟ کوئی ایسا ایگزامپل سے بتائیں کہ جی میں سوال سمجھ گیا ہوں. جنت میں صرف عرب تو نہیں ہوں گے, تو کیا یہ لسانیت کو تو نہیں فروغ دے رہا اسلام؟ یہ ہے اصلی سوال کی جڑ کہ اسلام نے عربی کو, کہ اسلام میں عربی کی کیا ویلیو ہے اور اس کا نہ ہونے کا نقصان کیا ہے. تو پاکستانیوں کو تو میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ اقبال کی جو شاعری ہے نا وہ انگلش میں پڑھ کے دکھائیں اور پھر دیکھیں اقبال کی ویلیو کیا بنتی ہے. نہ صرف اس کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو, بلکہ وہ اثر آ ہی نہیں سکتا جو کیمسٹری اپنی نیٹیو لینگویج جو کیمسٹری کو چینج کرتی ہے نا. لینگویج کا اصل میں لوگوں کو وہ اس لیول کی بتایا نہیں جاتا ہمیں کہ لینگویج کا اثر کیا ہے ہمارے جسم کے اوپر. تو لینگویج بیسکلی کیمسٹری کو ٹیون کرتی ہے, اور جتنی زیادہ لوگ زبانیں جان سکتا ہے کوئی انسان اتنا ہی اس کی عقل بھی بڑھتی ہے. یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے, سائنس بھی پتہ ہے, اس کی حدیث بھی پتہ ہے. مگر لینگویج کرتی کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب میں اس طرف اس کیٹیگری میں اس آنسر کو نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے اس کیٹیگری میں نہیں پوچھا, مگر یہ کانٹیکس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اینگل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اینگل ہے اسی میں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے یہاں تکے تو ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ ہر زبان میں بھی کتاب نکال سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہی کیوں نکالی؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کی رائج زبانیں تھیں اس زبان کو سیکھنے کا حکم دے رہے تھے کہ یہ کتاب آ رہی ہے, وہ زبان سیکھو. کچھ بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کسی ایک ڈیزائن کے اوپر اس کائنات کو بنایا ہوا ہے. تو عربی از پارٹ آف دیٹ ڈیزائن because it is the language that Allah subhanahu wa ta'ala chose. And if you look at the big picture, then you'll understand کہ جس وقت جو چیز ہوتی ہے اسی وقت اس چیز کا بہترین مصرف ہوتا ہے. تو عربی کی جو ایولیوشن ہوئی ہے امریک سے, اور جو تمام تر سیمینٹکس کے جس کو علم ہے اس کو پتہ ہے کہ عربی کی ایولیوشن کب اور کیسے ہوئی, اور اس میں کیا خوبصورتی ہے ان دو تین زبانوں کی, ہیبرو کی, امریک کی اور عربی کی. باقی کی تمام جو زبانیں ہیں وہ انفیریئر زبانیں کہلاتی ہیں. یہ جس کو لنگوسٹکس کی سائنسز کا پتہ ہے ان کو اس بات کا بہتر علم ہے. اس طرف نہیں میں جا رہا. میں آپ کو خالی اس کانٹیکس میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم کے اوپر جو چیز نازل کرنی ہے اس ٹائم کی پریپریشن بھی پہلے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. سو عربی ہیڈ ٹو کم ان ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ان دا ہیومن ایولیوشن آف انٹلیکٹ, اینڈ دین دا ہول لینگویج پیراڈائم واز سیٹ. اینڈ اٹس اے ویری بگ سبجیکٹ کہ زبانیں کیسے شروع ہوئی ہیں. آدم کی تو ایک والد اور ایک والدہ ہے ہماری, ان کے قبیلے نے ایک ہی زبان کیوں نہیں اڈاپٹ کی؟ اتنی ساری زبانیں کیسے بن گئیں؟ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اینڈ دیر so many scholars who are actually holding contradictory opinion on this. I don't want to go into that. I want to tell you, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پاکستانی مسلمان, نان عرب مسلمان کو عربی کیوں سیکھنی بے حد ضروری ہے. اور اس کی ایک مثال دے کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی بھی لیول کی سائیکالوجی انسان کی جو ڈیولپ ہوتی ہے سائیکالوجی, وہ ان الفاظ کے اوپر ایک چابی اور تالے کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے میں اردو میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں, تو آپ جو لفظ جس طریقے سے, جس ایکسنٹ میں, جس ٹون میں بات کر رہا ہوں اردو کی, وہ اگر میں کسی ایسے ایکسنٹ میں بات کرتا جس میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں, جیسے وہ کسی ایک نیٹو, جیسے میں پٹھان کے پی کے جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ بیسکلی نیٹو پشتو ہے, اس کی پشتون ہے, اور اردو انہوں نے بعد میں سیکھی ہوئی ہے. تو آپ میرے الفاظ کی وہ والی کیمسٹری نہیں لے سکتے کہ جو مطلب آپ کے دماغ کی کیمسٹری کسی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. اگر میری گرامر غلط ہوتی تو آپ کسی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتے, آپ کا انٹرنل سسٹم.
بالکل اسی طریقے سے الفاظ کے جو چناؤ ہوتے ہیں اس سے بھی کیمسٹری کا تعلق ڈائریکٹلی ہوتا ہے. ناؤ وائی ایم آئی ٹیلنگ یو دس کہ یہ تو خالی انٹرنل کیمسٹری کی بات ہے. اب رہی بات زبان اٹ سیلف کے اندر کیپیبلٹی کیا ہے کہ وہ کتنی کیمسٹری کو کہاں تک لے کے جا سکتی ہے, تو وہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں آبجیکٹیو سے کہ کیا آبجیکٹیو اچیو کروانا ہے, اس کے لیے بہترین ٹول کیا ہے, اور زبان ہر جو ہے وہ طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کے کانسیپٹس بتانے تھے اور پوری کی پوری کائنات کے انتظامات کا ہمیں بتانا تھا اور کتاب لکھ کے بتانا تھا اور اپنے آپ کو غیب میں ہی رکھنا تھا, تو ایسی زبان کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جو وہ والے مطالب رکھ سکتی ہے, اتنی ڈیپتھ رکھ سکتی ہے وہ الفاظ اپنے اندر کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اس کریشن کا بھی مطلب ان الفاظ کے اندر جتنے قریب تر ہمیں بتایا جا سکتا ہے بتایا جائے. اسی لیے ہر زمانے میں قرآن پاک کی جب انٹرپریٹیشن کی گئی ہے, ٹرانسلیشن کی گئی ہے, تو ایسے ایسے مطلب نکلے ہیں جو اس وقت کے علم نے دوبارہ سے ڈسکور کیے ہیں قرآن پاک سے ہی. جیسے اب ہم سائنس کے تھرو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آیتوں کے وہ مطلب فزکس کے وہ مطلب مل جاتے ہیں جو 1000 سال پہلے فزکس نہیں تھی تو پتہ نہیں تھا, مگر عربی وہی ہے. سو اٹس اے اسٹرینتھ آف آور لینگویج جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا قرآن پاک عربی کا اتنا بڑا سہارا لے رہا ہے. قرآن پاک نے اس زبان کا استعمال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا عربی کے تھرو استعمال کیا. یہ فزکس کی مثال دے کے آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. اب اس کی اور بھی بڑی امپلیکیشنز ہیں. بہرحال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نان عربس کو عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے, اور شافعی رحمہ اللہ اتنا کیوں سٹریس کرتے تھے اس کے اوپر, اور تمام علماء کرام ابھی بھی کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں, کراچی چلے جائیں, میاں والی چلے جائیں, تو سب سے پہلے وہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ عربی ہی سکھائی جائے. علماء کی آپسی بحث بھی یہی ہوتی ہے کہ جس عالم کو عربی میں زیادہ گرفت ہوتی ہے اس عالم کو ہائر ڈگری دی جاتی ہے, اس کو زیادہ بہتر اور زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کو زیادہ جو ہے وہ ویلیو دی جاتی ہے ان دا کنٹمپریریز. سو اس بیسکلی اے کامن سینس تھنگ, مگر عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کیا سینس ہے جس کی بیس کے اوپر اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم نے عربی نہ سیکھی. اصل میں تو بات ساری آخرت کی ہے. مسلمان صرف اور صرف آخرت کے اوپر پیوٹ کرتے ہیں, ہماری سائیکالوجی بھی آخرت پہ ہی ہونی چاہیے. سو آخرت کے اندر جتنے کے فائدے ہم نے اٹھانے ہیں, اس کی دنیا میں کون سی ایسی کیمسٹری ہو جو آپٹیمم کیمسٹری ہے, اور وہ کون سی سائیکالوجی ہے جو کہ آپٹیمم سائیکالوجی ہے, اس کے لیے جو بہترین ٹول ہے وہ عربی ہے. یہ تو بات کامن سینس کی ہے. اب اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آ رہی کہ کامن سینس ہی کیوں ہے تو وہ لنگوسٹکس کے اوپر ذرا سا غور کرے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کہ اردو میں ہمیں ہر پاکستانی کو بتایا جاتا ہے, اردو میں ہر انڈین کو بتایا جاتا ہے کہ قبر میں جب پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا من رب کا, کہ تمہارا رب کون ہے. اب اس رب کا جو مطلب ہے وہ ایک عام بچے کو عربی میں یمن میں پتہ ہوتا ہے کہ رب کا اصل میں مطلب کیا ہے, اور وہ مطلب نہیں, وہ تصویر اس کے سامنے آتی ہے کیونکہ اس کی فرسٹ لینگویج ہے. فرسٹ لینگویج تصویر نکالتی ہے. ایک سیکنڈ لینگویج کرتی کہ سیکنڈ لینگویج پہلے فرسٹ لینگویج کا لفظ نکالتی ہے, اور اس فرسٹ لینگویج کے لفظ سے اس کا دماغ تصویر نکالتا ہے. ہر لینگویج کا ہر لفظ اصل میں دماغ کی تصویر بناتا ہے. وہ تصویر کیا ہوتی ہے کہ جس موقع کے اوپر, جس موسم کے اندر, جس سیزن کے اندر, جس چار دیواری کے اندر, جس میدان کے اندر, جس آسمان کے نیچے, جس وقت وہ لفظ پہلی دفعہ میرے دماغ میں داخل ہوا تھا, اس وقت جس شخص نے جس ٹون میں, جس لہجے میں, جس طریقے سے, جتنے کرٹیکیلٹی سے, جتنا زور ڈال کے, جتنا کیجولی, جس طریقے سے بھی مرضی اس نے وہ لفظ میرے دماغ میں پہلی دفعہ بٹھایا تھا, اس لفظ کا اس تمام انوائرمنٹ کے تھرو میں نے جو مطلب لیا تھا, اس وقت جو ورلڈ ویو میرا تھا, اس ورلڈ ویو کے اندر وہ مطلب بٹھایا گیا تھا. وہ میری کیمسٹری کی جو ہے نا وہ ایکویشن بنا گیا تھا. دس از کالڈ میٹا ڈیٹا. سو فار ایگزامپل میں آپ سے ایک لفظ بولتا ہوں, جیسے کہ نوکری. ہر بندہ نوکری کرنا چاہتا ہے, تو نوکری کا لفظ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جب 1000 سال پہلے کے لوگ سنتے تھے نوکری, اور آج کا بچہ جو نوکری سنتا ہے, تو نوکری کا لفظ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو میں اسی کیمسٹری کو, اس وقت کی کیمسٹری میرے دماغ میں ٹیون ہوتی ہے کہ نوکری میں کروں یا نہ کروں. اور میں جس ورلڈ ویو کے تھرو, جس پوزیشننگ کے تھرو میں دنیا میں پلیس ہوں, جن لوگوں کے اندر, جس ماحول کے اندر, مجھے جو فلیور اس وقت ملے گا وہ فلیور اصل میں ان کیمیکلز کا ہوگا جو میرے دماغ میں ہوتا ہے.
وہ کیمسٹری ہر دفعہ ٹریگر ہوگی جب بھی میں لفظ نوکری کا سنوں گا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, کوئی بھی لفظ لے لیں, چاہے موبائل کا لفظ لے لیں, چاہے کرسی, میز, ہاتھ, پیر, کوئی بھی لفظ, ہر ایوری سنگل الفابیٹ, سلیبل, ایوری ورڈ, جس کو کلمہ کہتے ہیں عربی میں, جیسے ہی کلمہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو بھی کیمسٹری ٹریگر کروانی ہوتی ہے وہ کروانی ہوتی ہے اس وقت کے نیٹیو اسپیکر نے جو بھی آپ کو اس وقت بتا رہا ہوتا ہو. ناؤ جو سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے, جو ٹرانسلیشن ہم پڑھتے ہیں, یا بھی میں نے اگر عربی بعد میں سیکھی ہے اور اردو میری مادری زبان ہے, تو جب میں عربی کا لفظ پڑھتا ہوں تو میرا دماغ نیچرلی پہلے اس کی اردو کی سائیکالوجی ٹریگر کرواتا ہے, اور اس سائیکالوجی سے وہ پہلے کیمسٹری ٹریگر کرواتا ہے, اور وہ لفظ جیسے ہی وہ اردو کا جو لفظ جو مجھے بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کی سائیکالوجی پھر میں ری ٹرانسلیٹ کرتا ہے میرا دماغ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اثر نیٹیو لسنر کو اپنی زبان میں ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ لینگویج والے بندے کو اس زبان میں نہیں ہو سکتا, وہ اثر ہی نہیں ہو سکتا اس کو, وہ کیمیکل ریئیکشن ہی نہیں ہو سکتا اس کے جسم کے اندر. سو اس لیے اتنا وقت گزارنا بے حد ضروری ہے کہ جتنے وقت میں آپ نیٹیو سائیکالوجی کو اڈاپٹ کر سکیں. یوٹیوب کے اوپر عربی سیکھنے سے اور عربی میں اسپوکن فلوئنسی لانے سے وہ سائیکالوجی نہیں آپ ٹیون ان کر سکیں گے. سو یو ریئلی نیڈ ٹو اسپینڈ ایٹ لیسٹ, اور جو لنگوسٹک اسکالر کہتے ہیں کہ 10 سال تو ایٹ لیسٹ لگیں گے آپ کو اگر آپ نیٹیو نہیں ہیں, ٹو بیکم ایز کلوز ٹو دا نیٹیو. مگر پھر بھی وہ اثر نہیں آ سکے گا جو نیٹیو کو آدھے سے بھی آدھے سیکنڈ میں آ جاتا ہے. آپ کو پھر بھی اس کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا اس اثر کے لیے.